الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ العظم الذي اذا دعی به اجاب فی ثلاث سور من القرآن فی البقرة وآل عمران وطٰ. اللہ کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ذریعہ اس سے دعا کی جائے تو دعا قبول کرتا ہے. قرآن کی 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰ میں. قاسم ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں فالتمست ذلك فوجدت فی سورۃ البقرۃ آیۃ الکرسی. جب میں نے غور کیا تو سورہ بقرہ میں وہ آیت مجھے جس میں اسم اعظم ہے ملی آیت الکرسی میں، اور وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور سورہ طٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حی یہ تمام صفات کو مشتمل ہے اور یہی جو ہے اس کی اصل ہے جو ہے. اسی لیے سب سے عظیم آیت قرآن کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے. الحی القیوم کیا ہے؟ یہی اسم اعظم ہے. اور جو بھی حی ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے وہ شاعر ہوتا ہے یعنی شعور رکھنے والا، اور مرید یعنی ارادہ کرنے والا ہوتا ہے. تو اس سے تمام صفات لازم ہو جاتی ہیں. اگر جو ہے صفات میں تلازم پر ہی اکتفا کرے تو صرف حی ہی پر اکتفا آدمی کر سکتا ہے. یعنی حی کہنے سے باقی تمام جو زندگی کے لیے لازم صفات ہیں وہ سب جو ہے اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وہ اسم اعظم جس کے ذریعہ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور جب مانگا جائے اس سے تو عطا کرتا ہے، وہ ہے الحی القیوم. اسی لیے بعض دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا کہ آپ دعا کرتے تو کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی اے قیوم تیرے ہی جو ہے رحمت سے میں مدد طلب کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں. تو اللہ کے جن ناموں کے حوالے سے دعا قبول ہوتی ہے ان میں بہت ہی اہم کیا ہے؟ الحی القیوم ہے. یعنی جب دعا کرنا ہو تو آدمی یا حی یا قیوم مجھے عطا کر، مجھے دے، جو ہے اس طرح سے دعا کر سکتا ہے. یا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو حی و قیوم ہے. اس طرح سے دعائیں آدمی کر سکتا ہے. سورہ کہف ایک ایسا قلعہ ہے جس سے انسان کو دجال سے پناہ ملتی ہے. دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. قیامت تک جتنے فتنے آئے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. اور دجال کیا ہے؟ اسی امت میں آنے والا ہے. ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی اپنی امت کو بتایا، آگاہ کیا اور ڈرایا ہے. اور اس امت میں چونکہ آنے والا ہے اس لیے جتنی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باتیں بتائی ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ اور کسی نبی نے بتائی ہیں، اس لیے کہ اسی امت میں آنے والا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کیا ہے، وہ کانا ہوگا اور جو ہے اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان مومن جو ہے وہ پڑھے گا. اور اسی طریقے اس کی بہت ساری خصلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ جو ہے عزا ابن قطن کی طرح ہوگا. عزا ابن قطن کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں شخص تھے. تو کیونکہ آدمی کیا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے اگر کسی کا ایگزامپل دو کہ فلاں آدمی کی طرح ہے تو آدمی کچھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو عزا ابن قطن نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کیا اس کی مشابہت مجھے کچھ نقصان پہنچائے گی؟ تو کہا اس سے کیا نقصان ہوگا، شکل کی مشابہت سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بات تو کیا ہے، عمل کی مشابہت ہوتی ہے وہ آدمی کو برباد کرتی ہے. اخلاق کی مشابہت وہ برباد کرتی ہے، کامیاب کرتی ہے. کوئی آدمی کسی کے جیسا ہو چہرے میں تو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دجال کیا ہوگا. یہ کوئی جیسے آج کہتے ہیں کہ دجال سے مراد کیا ہے امریکہ ہے، یا دجال سے مراد فرانس ہے، یا شر اور برائی کا رمز ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مطلب والی تفسیریں ہیں اور گمراہ کرنے والی تفسیریں ہیں. لیکن بہت سارے نوجوان کیا ہے اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا
جس میں آدمی کو اس کو بولنے کا اسٹائل بھی کیا ہے، انسان یہ بہت بڑا قوت تقریر، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں بہت ساری چیزوں سے آزماتا ہے وہاں قوت تقریر سے بھی آزماتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ فاسق، فاجر، جاہل، لیکن جب تقریر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پبلک ان کی دیوانی ہو جاتی ہے، باقی سب کو کنارے لگا کے ان کو آگے آگے لے آ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ جاہل ہوتے ہیں، نہ عقیدے کا ان کو پتا ہوتا، بلکہ عقیدے کو برباد کرنے والے، عمل کو برباد کرنے والے، اخلاق کو برباد کرنے والے، لیکن کیونکہ تقریر کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے تو اٹریکشن ہوتا ہے۔ تو ایسے کیا ہے کہ تقریر کرنے والوں کی صلاحیت سے آج کل ہمارے نوجوان چونکہ علم ہوتا نہیں، گہرائی ہوتی نہیں، عقیدے کی معلومات ہوتی نہیں، قرآن و سنت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تو جانتے نہیں اس کے بارے میں، تو جو ہے کیا ہے، اچھا جو لوگ جانتے نہیں وہ فیصلہ کرتے کہ بھائی فلاں صاحب تو فلاں ٹاپک پہ ایسی تقریر کرتے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ارے تمہیں اس ٹاپک کے بارے میں کتنا تمہارا مطالعہ ہے، کتنی معلومات ہے، کتنی جانکاری ہے کہ تم جو اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہو کہ صاحب فلاں آدمی بہت اچھا بولتا ہے۔ پہلے تم اپنا علم تو دیکھ لو، اپنی معلومات تو دیکھ لو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم کسی کے بارے میں فیصلہ کرو، لیکن کیا ہے لوگ ایسی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اسی فتنے سے بہت بڑی خلقت گمراہ ہوئی۔ آخر آپ دیکھ لیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس آدمی کا انحراف، بگاڑ، فساد، زندگی کی بدعمالیاں، ساری باتیں واضح تھی جو ہے، لیکن اس کے باوجود ایک لمبی خلقت، ہزاروں کی تعداد میں لوگ گمراہ ہو گئے، جو ہے پنجاب اور پورے ہندوستان میں اس آدمی کا اثر ہوا۔ حالانکہ اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ شروع سے چلا رہا ہے، سارے مسلمان اس بات سے متفق ہیں اور جو ہے اس پر اجماع ہے، لیکن اس کے باوجود انہی مسلمانوں میں سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے اس کو نبی مان لیا۔ ایسے ہی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح قرآن و حدیث میں رہنمائی موجود ہے، حضرت مہدی کے بارے میں موجود ہے، لیکن کیا ہے کوئی بھی آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور اس کے پیچھے ایک بڑی جماعت لگ جاتی ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی جو ہے مہدیت کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ساری جو حدیثیں ہیں وہ اپنے اوپر فٹ کر لیتا ہے اور پاگلوں کی ایک جماعت اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور پھر ان کو چاہے جتنا بھی سمجھائیے ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے فتنہ ہے جس سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، اور جو ہے آدمی جس کی اللہ حفاظت نہ فرمائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو انہی فتنوں میں بہت بڑا فتنہ جو قیامت تک آنے والے سب فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ لیکن جتنے بھی فتنے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ ان فتنوں سے بچنے کا اس نے مسلمانوں کو ہتھیار دیا ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کا یہ راستہ ہے، جو ہے جتنے بھی فتنے ہیں آدمی سارے فتنوں سے، اور ایک تو کئی طرح کے اللہ تعالیٰ نے ہتھیار دیے ہیں۔ ایک تو پہلے سے پیشگی دفاع ہے کہ فلاں فلاں کام کرو گے تو بچ جاؤ گے فتنے کے آنے سے پہلے، اور جب فتنہ آ جائے تو فلاں فلاں کام کرو گے تو بچ جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب اس میں ملوث ہو گئے تو اس طریقے سے نکل سکتے ہو۔ یہ ساری جو ہے گائیڈنس الحمدللہ اسلام میں موجود ہے۔ اب آدمی اس گائیڈنس تک نہ پہنچ سکے یا اس کو اپنی زندگی میں نہ داخل کرے تو پھر اس کو اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا چاہیے، کسی اور کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے اول میں اللہ کی بہت بڑی آیات اور عجائب کا ذکر ہے، اور جو ان پر غور کرے گا وہ دجال کے فتنے میں نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی۔ اور قرآن تو ہے ہی ہے، ہر قسم کے فتنہ و فساد، ہر قسم کی بدبختی سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے فرما دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ دیکھو جس کے پاس میری ہدایت آئی اور اس نے اس کو مان لیا اور اسی کی پیروی کرنے لگا
تو فلا یضل ولا یشقی، نہ تو وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کے اوپر آئے گی، جو ہے وہ ہمیشہ گڈ لک رہے گا، کبھی بیڈ لک نہیں ہو سکتا ہے جو قرآن مجید کو سمجھے گا، عمل کرے گا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی ہے کہ اس میں اتنی آیتیں اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جو ان پہ غور کرے گا اور دجال کے فتنے میں نہیں پڑے گا۔ اور سورہ کہف جو ہے جمعہ کے دن پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین وفی روایت اضاء له النور ما بینہ وبین البیت العتیق۔ فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے روشنی ہو جائے گی دو جمعہ کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ تک اس کا منور رہے گا، اور ایک روایت نے فرمایا کہ اس کے اور بیت العتیق کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ منور رہے گا، اتنی دور تک اس کے اللہ تعالیٰ جو ہے روشنی عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو ہے روایت صحیح ہے، اور نسائی نے الیوم واللیلہ میں اور بہقی اور حاکم کا روایت کیا، اور البانی نے اس کو صحیح الترغیب میں صحیح بتایا ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور دوسری روایت جو ہے وہ صحیح الجامع میں ہے۔ تو یہ اتنا نور اور روشنی اللہ کی طرف سے اس کو ملے گی، یعنی نور روشنی کا مطلب ہے کہ ہدایت ملے گی، خیر ملے گا، اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے گی، مدد ملے گی، یہ سب باتیں اس میں آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے ان چیزوں کا جو حدیث میں آئی ہیں آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سورہ محبوب تھی، وہ سورہ ہے سورہ فتح۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد انزلت علی سورۃ لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس، کہ مجھ پر ایک ایسی سورہ نازل ہوئی ہے جو میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا۔ یہ سورہ حدیبیہ جب ہو گئی تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوئی، تو حضرت عمر بن خطاب نے سنا تو کہا اوا فتح ہوا، اللہ کے نبی کیا یہ فتح ہے؟ یعنی اس میں خوشخبری دی گئی تھی کہ جو ہے فتح جو ہے ہم نے آپ کو دے دی، جو ہے یعنی بہت بڑا جو ہے راستہ پیدا کر دیا ہے۔ انسان کیا ہے مستقبل کو نہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ مستقبل کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انجام اور عاقبت کی خبر ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی ہدایت اور تعلیم پر چلنے ہی میں کامیابی ہے، اور رسول کی تعلیم پر چلنے میں کامیابی ہے، اس لیے کہ رسول کی تعلیم اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم ہے۔ ہر دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اس کے رسول کی تعلیم میں ہے، اور یہ انسان کا سراسر فائدہ اسی میں ہے، اور ہر نقصان اس بات میں ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد انزل علی آیۃ ہی احب الی من الدنیا جمیعا، میرے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو میرے نزدیک ساری دنیا سے بہتر ہے۔ لیکن آدمی جو ہے دنیا میں اتنا منہمک ہے کہ ایک معمولی سی بھی قربانی اللہ کے رسول کی تعلیم کے لیے نہیں دے سکتا ہے۔ آپ دیکھ لو کہ ایک طرف جو اللہ کے نبی اور صحابہ تھے کہ اللہ کی آیتیں، اللہ کی تعلیم اور اس پر عمل کرنا ان کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک ہم ہیں، کیا بتائیے اتنے دل سے قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، ہمارے جو بھائی داڑھی مڑاتے ہیں اتنا قرآن حدیث سن کے بھی داڑھی رکھتے نہیں رکھتے، تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، کتنا ان کے دل میں اثر ہوتا ہے۔ ایسے جو بے نمازی ہے بے نمازی رہتا ہے، جو سود خور ہے سود خور رہتا ہے، جو کام کر رہا ہے کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں جو چیز اس کو اپیل کرے گی اس کو مان لے گا، جو نہیں اپیل کرے گی نہیں مانے گا۔ جو ہے چاہے جتنا بھی آپ سمجھائیے، ہم کہتے ہیں کہ پورے آپ سارے صحابہ میں ایک ایک صحابی کو بڑے سے چھوٹے دیکھ لیجیے، کیا کسی صحابی نے جو ہے اپنی داڑھی منگائی تھی؟ کسی ایک صحابی سے بھی اگر یہ جائز ہوتا، کسی بھی اسلام میں قطعی بات گنجائش صحیح نہیں ہے کہ کوئی مرد درمندہ رہے، اس بات کی گنجائش صحیح نہیں ہے کہ ایک مجھ سے، اگر تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایک مجھ سے کم داڑھی رکھنا جائز نہیں ہے، ایک مجھ سے مطلب ایک مٹھی کم سے کم ہونا چاہیے،
یہ لیکن اہل حدیث علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ داڑھی کاٹنا ہی نہیں چاہیے، جتنی داڑھی چھوڑ دی جائے اسی حالت میں جو ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مشت داڑھی اگر کم کاٹتا ہے تو بالاتفاق حرام ہے. اس میں نہ کسی حنفی کا اختلاف ہے، نہ کسی شافعی کا، نہ مالکی کا، نہ حنبلی کا، کسی کا بھی اختلاف نہیں. ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کے آگے کاٹنا ہی جائز نہیں ہے. باقی جو ہے بعض لوگوں نے جو جائز کہا ہے کہ جب ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو کاٹنا جو احناف کے ہاں جائز ہے، اور بھی کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن جو ہے علماء حدیث یہی کہتے ہیں کہ داڑھی پوری رکھ دی جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عفو الضحیٰ، داڑھی کو بڑھاؤ. تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس سے بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہماری زندگی میں موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کیا ہے، دنیا سے بہت محبت ہے اور اپنے نفس کے ہم کیا ہے غلام بن چکے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہماری زندگی میں الا ماشاء اللہ. تو میرے بھائیوں، اثر پیدا کرو اور اس سے سبق لو. اللہ تعالی ہم کو قرآن سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.